کہ یہاں پر آپ سوتے ہیں ریٹ اور ہوتا ہے, صبح اٹھتے ہیں ریٹ اور ہوتا ہے. کیا مارکیٹ میں پہلے کیا تھا؟ لوگ اس نظام سے درجن اسسٹنٹ کمشنرز ہیں, آپ کے 7 پرائس مجسٹریٹس ہیں. کیا ٹی ایم او کو بھی پرائس مجسٹریٹ کے اختیارات ملے ہوئے ہیں؟ فوڈ کنٹرولر بیٹھا ہوا ہے, ریجنل اتھارٹیز بیٹھے ہوئے ہیں, کے پی کے حلال فوڈ اتھارٹی بیٹھی ہوئی ہے. یہاں پر کوئی بھی بندہ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہا, یہ صرف فوٹو سیشن. آپ کو آپ کے اس چینل کی وساطت سے ڈاکٹر امجد صاحب, میں انتظامیہ کو, حکومت کو, دونوں کو یہ وارڈ 15 روپے والی روٹی 25 کی دیں گے. منہ ماریاں تو شروع ہو گئی ہیں. جیسے آپ کی آر ٹی اے, آپ کی ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی چپ ساتھ کے سوچی ہوئی ہے, لوگوں کو لوٹس پہ کرائے ڈبل کیے جا رہے ہیں, ویگنز پہ کرائے ڈبل کیے جا رہے ہیں کہ جی سی این جی بند ہے, پیٹرول پہ ہم چلا رہے ہیں. تو گورنمنٹ تو آلریڈی کرائے کے نرخ ہی پیٹرول پہ لگنے. ذخیرہ اندوزوں کے سٹوروں کے اوپر چھاپے مارے. کمشنر صاحب نے کل ایک اقدام کیا, اسسٹنٹ کمشنر مارکیٹ میں نکلا, بہت ساری دکانیں سیل ہوئیں. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج آٹا 2700, 2900, 3000 میں بک رہا تھا. ڈپٹی کمشنر صاحب, ابھی بھی لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ نے وہ کچھ نہیں کیا جس کے لیے لوگ آپ سے تحفظ حقوق صارفین ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ, عوامی سطح پہ آپ کا ساتھ دے گا. اور میں آپ کے چینل سے بھی, دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے. آج تک بدقسمتی ہے, روٹی کی ریٹ لسٹ نہیں آئی. آپ کی ڈسٹرکٹ فوڈ اینڈ پرائس کی 20 روپے کی اگر ہے, صبح 40 کی ہوگی. اگر 60 روپے کی ڈب روٹی ہے تو صبح کو اٹھو آپ 80 روپے کی ہو گئی ہے. بھائی کو پوچھنے والے صاحب کریں گے, یہ ووٹ کی طاقت سے کریں گے. اس میں کوئی سیاسی وابستگی نہیں دیکھیں گے. لوگ یہ ضرور دیکھیں گے کہ کون ان کے حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے, کون نہیں اٹھا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد ملک, ہزارہ 99 نیوز ایبٹ آباد. ناظرین, مہنگائی, آٹا, اشیاء خورد و نوش, اس وقت آپ یقین جانیں کہ اسی کی صدائیں ہماری فضا میں بازداشت کر رہی ہیں. اور ہر چینل, ہر میڈیا, ہر صحافی اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ آٹا ناپید ہو گیا ہے اور اشیاء خورد و نوش دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. ہم رات کو سوتے ہیں تو اس کی کوئی اور قیمت ہوتی ہے, صبح جب اٹھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی قیمت اور ہوتی ہے. تو ناظرین, یہ باتیں تو چلتی رہیں گی اور صحافی برادری اور باقی لوگ بھی اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. ہزارہ 99 نیوز اس بات کی طرف بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ کہ ہم اس کے سلوشن کی طرف جائیں. اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں وہ سانپ گزر گیا تو ہم لکیر پیٹتے ہوئے تو نہ ملیں, بلکہ ہم سانپ گزرنے کا راستہ ہی تبدیل کر دیں. بالخصوص ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد طارق مروت صاحب سے بھی ہم یہ, بلکہ ان کے نام پروگرام کر رہے ہیں. ہم ہمارے رہنما ہیں, وہ اس معاشرے کے ایک سول بیوروکریسی کے آفیسرز ہیں, اور ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اس چیز کو اچھی طریقے سے عوام کے آگے تک پہنچائیں. تو اس زمن میں چونکہ ہمارے ساتھ سماجی رہنما بھی بیٹھے ہیں, ایبٹ آباد کے ایک جانی پہچانی ایک معروف شخصیت ہیں اور ان مسائل میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں, قاری راشد محمود صاحب. کالج ٹائم سے لے کر آج تک انہوں نے ہر فورم پہ اپنا کردار ادا کیا ہے, اور یہ سابق ممبر بھی ہیں ضلع کونسل ایبٹ آباد کے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ یہ سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور چیئرمین فورم برائے تحفظ حقوق صارفین کے پی کے حوالے سے بھی ان پر یہ ذمہ داریاں عائد ہیں. السلام علیکم راشد صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ بالکل اللہ کا شکر ہے. راشد صاحب, آپ بھی متاثر ہوئے بغیر تو یقیناً نہیں رہ رہے ہوں گے ابھی اس معاشرے میں, جس طرح کہ ہم بھی رہ رہے ہیں اور ہمارے باقی بھائی بھی رہ رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں, کس نظر سے آپ اس سب چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے ہزارہ 99 نیوز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک عوامی ایشو پہ بات کرنے کا موقع دیا. جس طرح آپ نے کوشچن کیا کہ ہر انسان جو معاشرے میں جی رہا ہے, جو معاشرے میں رہ رہا ہے, وہ ان چیزوں سے سفر ہوتا ہے, متاثر ہوتا ہے, چاہے کوئی بیوروکریٹ ہو, چاہے کوئی عام آدمی ہو. مگر فرق یہ ہے کہ ایک مزدور, ایک عام آدمی, اس کے حالات زیادہ تلخ ہوتے ہیں, اور جو بڑی سیٹوں پہ بیٹھے لوگ ہوتے ہیں ان کو مراحت مل رہی ہوتی ہیں, ان کو فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں. ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آٹا 100 روپیہ مہنگا ہو گیا یا 100 روپیہ. یقیناً اسی طرح ہی ہے. تو حالات تو ایسے ہیں کہ یہ وقت ایسے ہے کہ اب ایک سفید پوش آدمی کا اپنے بچوں کو پالنا یا معاشرے میں زندہ رہنا اجیرن ہو گیا ہے, بہت ہی مشکل ہو گیا ہے. مگر اللہ تعالیٰ رزق کا رزاق تو وہ خود ہے, وہ اسباب بھی بناتا ہے,
مگر گورنمنٹ کی یا انتظامیہ کی گورننس اور گورنمنٹ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو عوام کے خون پسینے سے تنخواہیں دی جاتی ہیں، امارات دی جاتی ہیں، اور پھر جن لوگوں کے لیے عوام اپنے سر پھڑواتے ہیں، زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، وہ سیاسی شخصیات بھی تو خاموش تماشائی بنی بیٹھے ہیں۔ جس طرح نہرو جل رہا تھا اور وہ روم بینسری بجا رہا تھا، اور نہرو بینسری بجا رہا تھا، اور کسی نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت عوام بھوکی مر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ پراٹھے کیوں نہیں کھاتی ہے۔ تو آج کل کے حالات تو اس طرح بنے ہوئے ہیں، ایک حکومت دوسری پہ ذمہ داری ڈال رہی ہے، دوسری پہ ڈال رہی ہے، رسپانسبلٹی لینے کو کوئی بھی شخص تیار نہیں ہے، اور یہ ہمارا المیہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، راشد صاحب، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، آپ چونکہ چیئرمین بھی ہیں فورم ہے باقاعدہ اور تحفظ حقوق کے صارفین کے لیے، اور یہ بہت ایک سینسیٹیو ایک برننگ قسم کا شعبہ ہے آپ کے پاس، تو کیا آپ اپنے شعبے کے ساتھ انصاف کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، مسائل اتنے ہیں کہ ہمارے جن پہ آواز ہو سکتی ہے، جن پہ آواز اٹھائی جا سکتی ہے، ڈاکٹر صاحب 2000 سے میں کنزیومر رائٹس کے اوپر کام کر رہا ہوں۔ میں اس کنزیومر پروٹیکشن فورم ایبٹ آباد کے فورم کی توسط سے ہم نے جو ضلع ایبٹ آباد کے لیے جو ٹارگٹ چیز کیے، ہم نے جو کام کیے، یہاں پر کنزیومر سیل بنے، کنزیومر کمپلینٹ سیل بنے، یہاں پر کنزیومر کورٹس بنی، یہاں پر کنزیومر کے حوالے سے باقاعدہ لیبر اینڈ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ ایک اپنا آفیسر تعین کیا کہ جو ان چیزوں کو میک شور کرے، شائع خورد و نوش ہو یا کوئی جس طرح آپ کی الیکٹرسٹی ہے، بجلی ہے، پانی ہے، گیس ہے، اس طرح کی چیزیں ہم سب کے کنزیومرز ہیں۔ اور جو کنزیومرز ہوتا ہے، جو چیزوں کو کنزیوم کرتا ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو استعمال کرتا ہے، ایک وہ بھی کنزیومرز ہے۔ دیکھیں نا، آپ پولوشن پھیلا رہے ہیں، سانس سب لے رہے ہیں، غلطی ایک کر رہا ہے، نقصان سب بھگت رہے ہیں، مگر ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہمیں احساس ذمہ داری نہیں ہے، اور کوئی بھی شخص کسی برائی کے خاتمے کی طرف یا اس کے تدارک کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہ رہا۔ اگر یہ لوگ اپنی آواز کے اندر اجتماعیت پیدا کریں، یہ دیکھیں نا، دیگر معاشروں میں جب مہنگائی ہوتی ہے تو ایک چیز اگر مصنوعی مہنگائی بڑھائی جاتی ہے تو عوام اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، عوام نہیں لیتے، وہ چیز آٹومیٹیکلی اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے۔ مگر آج جس طرح آٹے کا بحران چل رہا ہے، آپ دیکھیں نا، یہاں پر آٹے کے ریٹ میں، اور پنجاب میں، آپ ہری پور میں اور ٹیکسلا میں، ہتار میں، اور آپ ٹیکسلا میں ریٹ چیک کریں، وہاں 1100 کا توڑا ہے، اور یہاں پر 2800 کا بھی بک رہا ہے، 2700 کا بھی بک رہا ہے۔ یہ ایبٹ آباد کے اندر فرق کتنے، 1000 روپے سے 1400 روپے پر توڑا۔ اور ڈاکٹر صاحب، یہاں پر المیہ یہ ہے، میں اپنے 1-2 مختلف چینلز میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور کے پی کے میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، پھر اتنا مطلب کیوں مساوات، یہ تضاد کیوں ہے؟ کیا پروونشل گورنمنٹ کے پی کے کا فوڈ منسٹر عاطف خان ایک بڑا انرجیٹک نوجوان ہے، ہمارا پرانا ساتھی ہے، ہمارا دوست ہے۔ میں عاطف خان آپ سے بھی کہوں گا کہ بینگ اے فوڈ منسٹر، بدقسمتی سے ہزارے کے پاس جب فوڈ منسٹری تھی الحاج قلندر لودھی صاحب کی، اس وقت تو شاید ایسا بحران نہیں آیا، بلکہ الحاج قلندر لودھی صاحب نے کافی ساری چیزوں میں گورنمنٹ کو بچت کر کے بھی دی۔ مگر اب جب یہ گورنمنٹ آپ یوں کہہ لیں کہ منسٹریاں چینج ہوئی، اب یہ گورنمنٹ آئی ہے، تو کیا عاطف خان آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ یہ بحران کیوں پیدا ہوا ہے؟ کیا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات نہیں ہو سکتی کہ کے پی گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ سے بات کرے کہ جی ایک چیز وہاں پر 1100 کی ہے، یہاں پر وہ 2800 کی، 3000 کی کیوں بک رہی ہے، 2900 کی؟ کیا انتظامیہ چپ ساتھ کے بیٹھی ہے؟ آپ کو پتہ ہے جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، جس شہر میں جہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں آپ کے اسٹوڈیوز کے ارد گرد میں، یہاں پر لوگوں کے ریزیڈینشل مکانوں میں آٹا ڈمپ کیا ہوا ہے، یہاں پر بڑے بڑے آٹا مافیاز کے گودام گھروں میں بنے ہوئے ہیں۔ کیا ایجنسیز کے لوگوں کو نہیں پتا؟ آپ رئیس خانہ بازار میں چلے جائیں، رئیس خانہ بازار کے گرد و نواح کے محلوں کے آپ گھروں میں چیک کریں، جو لوگ باہر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھر ہیں، ان گھروں میں آٹے کے گودام بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ بات بڑی برننگ ایشو کی
انہوں نے ابھی اشارہ کیا ہے اور یہ انہوں نے بریکنگ نیوز بھی دی ہے. بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ایبٹ آباد کے گرد و نواح میں جو جتنے بھی باثر لوگ ہیں انہوں نے آٹے کو ڈمپ کیا ہوا ہے, آٹے کو انہوں نے ذخیرہ اندوز کیا ہوا ہے تاکہ جب یہ مزید مہنگا ہو تو ہم اس کو بیچیں یا اس کو ناپید کر دیں. تو یہ تو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اور انتظامیہ کو اس پر بڑی گہری نظر رکھنی چاہیے. میں آپ کی بات میں ضمناً ایک اور بات بھی عرض کروں جی کہ یہاں پر میری کچھ تندور والوں سے بات ہوئی. آپ دیکھیں نا, آٹے کا بحران کے ساتھ آٹومیٹیکلی کنزیومر پہ کیا اثر پڑا. روٹی 15 روپے کی ہوئی, 15 روپے سے 20 روپے کی خود بخود انہوں نے کر دی. 20 روپے سے روٹی 25 روپے کی بک رہی ہے. آپ کے شہر میں ایک بہت بڑا المیہ جنم لے رہا ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر یہاں پر صورتحال خراب نہ ہو جائے. یقیناً یہاں پر ڈپٹی کمشنر صاحب, میں جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے پروگرام کو ڈپٹی کمشنر صاحب کے نام کیا, کمشنر ہزارہ کے نام کیا, میں آج آپ کے اس ہزارہ 99 نیوز کے چینل کی توسط سے, میری جماعت ہے جس جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نے اپنی جوانی کے 24 سال لگائے, میں اس جماعت کا ایک ادنا سا کارکن ہونے کے ناطے ڈپٹی کمشنر صاحب آپ سے, فوڈ منسٹر صاحب میں آپ سے بھی کوسچن کر رہا ہوں, وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان میں آپ سے بھی کوسچن کر رہا ہوں, اور یہاں پر ہمارے جو منتخب عوامی نمائندے ہیں انکلوڈنگ تحصیل میئر, کے پی کے اسمبلی کے اسپیکر صاحب آپ سے, ایم این اے صاحب آپ سے, میں چاہے نون سے کسی کا تعلق ہے یا پی ٹی آئی سے کسی کا تعلق ہے, میں یہاں پر ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم عوام کے لوگ ہیں, عوام میں سے ہیں, عوام کے ساتھ جئیں گے, عوام کے لیے ہم مریں گے بھی. اگر آپ نے 1-2 دن کے اندر ان آٹا مافیاز کو لگام نہ ڈالی, آپ دیکھیں مسلم آباد بیریل سے نیچے آپ دیکھیں بڑے بڑے ان کے گودامز ہیں جہاں پر 10-10 ٹرک انہوں نے ڈمپ کیے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں نا, کیا آپ کے محکمہ فوڈ اینڈ پرائس کنٹرول کمیٹی یہاں پہ بنی ہوئی ہے, کیا کسی نے چیک کیا آٹا مارکیٹ میں کس طرح توڑا بک رہا ہے؟ اور پھر المیہ یہ کہ 20 کلو کا توڑا 18 کلو میں قیمت 20 کلو کی لی جا رہی ہے اور گاہکوں کو, صارفین کو 18 کلو کا 19 کلو کا توڑا دیا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب, آپ یقیناً یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے اور کچھ ایسے ذرائع بھی ہوں گے, یہ پروگرام آپ تک پہنچ بھی جائے گا. راشد صاحب نے جس طرف اشارہ کیا اور باقی بھی ہمارے ذرائع ہیں, کافی لوگ ہیں ہمیں انفارمیشن دیتے رہتے ہیں, جس طرح راشد صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ ایبٹ آباد کے کئی ایسے لوگ ہیں کہ آٹا انہوں نے ڈمپ کیا ہوا ہے, ان کے پاس وہاں پہ ذخیرہ اندوز ہے. تو ڈپٹی کمشنر صاحب, اللہ نے آپ کو پاور دی ہے, آپ اٹھیں, قانون کو استعمال کریں, راشد صاحب جیسے لوگوں کو آپ استعمال کریں, ان کی رہنمائی لیں, یہ آپ کو رہنمائی کریں گے, آگے پہنچائیں گے. آپ ان عناصر کو قانون کے شکنجے میں لیں کہ جنہوں نے عوام کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے. راشد صاحب, آپ نے چونکہ بڑے برننگ ایشو پر بھی بات کی ہے اور بڑی اچھی بات ہے, یہ پروگرام تو بڑے طویل ہو سکتے ہیں اور آگے ہوتے بھی رہیں گے, لیکن ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ابھی چلیں کمشنر صاحب تو عمل دخل کریں گے یا جس طرح بھی ہوگا, ہمارے جو لوکل دکاندار ہیں یہ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ بیسیکلی جب دیکھیں نا, اسلام نے تجارت کو بڑا مقدس پیشے سے قرار دیا ہے اور یہ انبیاء بھی کرتے رہے ہیں, آپ کے صحابہ کرام بھی یہ ساری تجارت کرتے رہے ہیں. نفع دکاندار کا حق ہوتا ہے لیکن جائز. بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں چیک اینڈ بیلنس نہ ہو, انسانیت ختم ہو جائے, ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے, منافع خوری کی وجہ سے یہ دنیا کی لالچ, ہوس اور آگے سے آگے بڑھنے کی یہ دوڑ جو ہے, اس میں انسان اندھا ہو چکا ہے. کیا ہمارے وہ بھائی جو اس بزنس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں, میں ایک تندور والے کی بات بتاؤں آپ کو, اس تندور والے نے ایک آٹا ڈیلر کو فون کی, یہ کل کی بات ہے, اس نے کہا جی آپ اتنے 17,000 کی بوری لے لیں. اس نے کہا یار میں کل منگوا لوں گا, کچھ 1 توڑا میں لے لیتا ہوں, 1 آدھ بوری بھیج دو. 1 بوری بھیجی, صبح وہ گیا, اس نے کہا کہ جی نہیں 17 کی نہیں ہے, وہ 18,000 کی ہے. اس نے کہا یہ کیا راتوں رات. بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ سوتے ہیں ریٹ اور ہوتا ہے, صبح اٹھتے ہیں ریٹ اور ہوتا ہے. کیا مارکیٹ میں پہلے کیا تھا, لوگ اس نظام سے تنگ آ چکے ہیں, یہ آلودہ فرسودہ اور یہ تعفن زدہ نظام ہے. پہلے یہ ہوتا تھا نا مجسٹریسی نظام تھا, مجسٹریسی نظام میں ایک مجسٹریٹ نکلتا تھا اور پورا شہر آپ دیکھتے تھے کہ کوئی بھی کہیں پہ بھی گراں فروشی نہیں ہوتی تھی. مگر اب درجن اسسٹنٹ کمشنرز ہیں,
آپ کے 7 پرائس مجسٹریٹس ہیں. کیا ٹی ایم او کو بھی پرائس مجسٹریٹ کے اختیارات ملے ہوئے ہیں؟ کیا ٹی ایم او ایبٹ آباد نے کبھی اٹھ کے مارکیٹ کا وزٹ کیا؟ کیا آپ کے ڈپٹی فوڈ کنٹرولر جہاں پر انسپیکٹرز ہیں، فوڈ انسپیکٹرز ہیں، اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولرز ہیں، فوڈ کنٹرولر بیٹھا ہوا ہے، ریجنل اتھارٹیز بیٹھے ہوئے ہیں، کے پی کے حلال فوڈ اتھارٹی بیٹھی ہوئی ہے، یہاں پر کوئی بھی بندہ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہا، یہ صرف فوٹو سیشنز کروا رہے ہیں. اور میں آپ کو آپ کے اس چینل کی وساطت سے ڈاکٹر امجد صاحب، میں انتظامیہ کو، حکومت کو، دونوں کو یہ وارن کرتا ہوں کہ کل کے دن کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، اس کی تمام تر ذمہ داری دیکھیں نا. جب آپ 20 روپے 15 روپے والی روٹی 25 کی دیں گے، منہ ماریاں تو شروع ہو گئی ہیں. جیسے آپ کی RTA، آپ کی ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی چپ ساتھ کے سوچی ہوئی ہے، لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، کرائے لوکل روٹس پہ کرائے ڈبل کیے جا رہے ہیں، ویگنز پہ کرائے ڈبل کیے جا رہے ہیں کہ جی CNG بند ہے، پیٹرول پہ ہم چلا رہے ہیں. تو گورنمنٹ تو آلریڈی کرائے کے نرخ ہی پیٹرول پہ تعین کرتی ہے، CNG پہ تو آج تک ریٹ نرخ ہی نہیں آیا. اور یہاں پر ڈپٹی کمشنر صاحب، آپ کو ایک اور بات کی طرف توجہ دینی چاہیے، RTA سیکٹری کو بھی. میں DFC صاحب سے بھی بات کہوں گا کہ آپ اٹھیں، اپنی ٹیم کے ساتھ مارکیٹ میں نکلیں، ذخیرہ اندوزوں کے سٹوروں کے اوپر چھاپے ماریں. کمشنر صاحب نے کل ایک اقدام کیا، اسسٹنٹ کمشنر مارکیٹ میں نکلا، بہت ساری دکانیں سیل ہوئیں. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج آٹا 2700 روپے میں بک رہا ہے، جو آٹا 2900 3000 میں بک رہا تھا. ڈپٹی کمشنر صاحب، ابھی بھی لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ نے وہ کچھ نہیں کیا جس کے لیے لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. آپ گورنمنٹ کی اتھارٹیز کو آن بورڈ کریں، آپ لوگوں کے ساتھ کولیبریشن بنائیں. فورم برائے تحفظ حقوق صارفین ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ عوامی سطح پہ آپ کا ساتھ دے گا. اور میں آپ کے چینل سے بھی یہ کہوں گا، ڈاکٹر صاحب آپ بہت ایک مجے ہوئے، ایک بڑے ممتاز قسم کے آپ ایک سماجی رہنما بھی ہیں، آپ کی آواز ہمیشہ ایک بڑی مؤثر آواز رہی ہے. ہم آپ کی وساطت سے، آپ کے چینل کی وساطت سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے. آج تک بدقسمتی ہے، روٹی کی ریٹ لسٹ نہیں آئی. آپ کی ڈسٹرکٹ فوڈ اینڈ پرائس کنٹرول کمیٹی کی میٹنگ پچھلے 3 مہینوں 4 مہینوں سے نہیں آئی. اب ڈبروٹی والے دیکھیں، رات کو ڈبروٹی 20 روپے کی اگر ہے، صبح 40 کی ہوگی. اگر 60 روپے کی ڈبروٹی ہے تو صبح کو اٹھو آپ 80 روپے کی ہو گئی ہے. بھائی کوئی پوچھنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ اور عوامی نمائندے بھی ان چیزوں کو میک شور کریں، ورنہ لوگ ان کا احتساب کریں گے. یہ ووٹ کی طاقت سے کریں گے، اس میں کوئی سیاسی وابستگی نہیں دیکھیں گے. لوگ یہ ضرور دیکھیں گے کہ کون ان کے حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، کون نہیں اٹھا رہا. راشد صاحب، آپ نے گویا اپنے دل کو ہمارے سامنے کر دیا، اور ہمارے دلوں میں بھی بلا شبہ اسی قسم کے جذبات پنپ رہے ہیں. لیکن چونکہ آپ ذرا حساس بھی ہیں اور آپ معاشرے کو بڑے قریب سے بھی دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کا انٹریکشن بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے، تو اس نظر سے تو آپ زیادہ معلومات بھی رکھتے ہیں. میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ تو تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، اور اسی طرح جس طرح آپ نے ذکر کیا سیاسی قیادت مشتاق غنی صاحب ہیں، علی خان ہیں، اسی طرح الحاج قلندر لودھی صاحب ہیں. تو کیا سیاسی قیادت کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یہاں پر ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے سیاسی قیادت نے ابھی تک عوامی مسائل کی طرف اس طرح توجہ نہیں ہوئی جس طرح لوگ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح ہی ہے. اور یہ لوگ اپنے حاشیہ سراؤں کو، اب دیکھیں نا، گورنمنٹ نے آٹے پہ ایک بہت سارا عوام کو ریلیف بھی دیا، مگر عوام کو مل نہیں رہا. آپ نے دیکھا اس دن میرپور میں آٹے کے حصول کے لیے ایک بوڑھا شخص اپنی زندگی کی بازی ہار گیا. ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر کہ باہر لائنیں لگا کے کھڑی ہوتی در بدر کھڑی ہیں. اور بے حسی ہمارے حکمرانوں کی ہے کہ جو یہ سب کچھ دیکھ کے بڑی بڑی گاڑیوں پہ پاس سے گزر جاتے ہیں. یہ اپنے سرمایے کو اگر آج اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق یہ لوگ اپنی زندگیوں میں آ جائیں نا، یہ ناجائز منافع خوری بھی ختم ہو جائے. اور جن کے پاس اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ سفید پوش لوگوں کی ہیلپ کریں. اللہ اپنی راہ میں دینے والوں کے مال کم نہیں کرتا بلکہ ان مالوں میں اضافہ کرتا ہے. جی ناظرین، راشد صاحب سے باتیں تو دل تو بہت کرتا ہے کہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے، لیکن چونکہ وقت محدود ہوتا ہے،
اصل بات یہ ہے کہ راشد صاحب نے جس طرف اشارہ کیا یہی سلگتے ہوئے مسائل ہیں اس وقت. جب روٹی ناپید ہو جائے تو چوریاں ڈکیتیاں جرائم میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے. تو ارباب اختیار روز قیامت اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کے پاس ایک طاقت تھی، ایک اختیار تھا، آپ نے اس اختیار اور طاقت کو کیوں استعمال نہیں کیا، اور مخلوق خدا کے حق میں آپ نے اس کو کیوں نہیں استعمال کیا. عوام میں بھی نکلیں گے، عوام کی رائے بھی لیں گے، اور ارباب اختیار بنام ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد اور جتنے بھی ارباب اختیار ایبٹ آباد کے ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے، ان سے ہم سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد ملک، ایبٹ آباد.